شش جہات اس کیف سے رنگیں بنے، چین کے بت خانے کعبے بن گئے، اس کے آبا میں ہیں کتنے انبیاء، پیش حق اکرام ہیں اس کے اتقائے، کلو مومن اخوہ اس کے دل میں ہے، حریت اس کے آب و گل میں ہے، تھی خلاف امتیازت اس کی ذات، طرح انداز مساوت اس کی ذات، سرو کی صورت تھی آزاد اس کی آل، پختہ تھی قالو بلا سے خود مقال، حق کے سجدے گل بی سیما ہو گئے، محرماں نے پاؤں پر بوسے دیے، کائنات پر اس امت کے نشے سے رنگینی چھا گئی، اور چین کے بت خانے اللہ کے گھر بن گئے۔ اللہ کے تمام رسول اور نبی اس امت کے آباء و اجداد تھے، اور اس کے سب سے زیادہ پرہیزگار افراد اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے تھے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، حدیث نبوی ہے۔ اس امت کے دل میں یہ پیغام پیوست تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور آزادی اس کی آب و گل کے سرمایہ تھی، یعنی اس امت کے بنیادی مقاصد میں اخوت داخل تھی۔ اس کے نزدیک ہر امتیاز ناقابل برداشت تھا، اور برابری اور مساوات اس کی فطرت میں رچی ہوئی تھی۔ اس امت کے افراد اسی طرح آزاد تھے جس طرح سرو کا درخت باغ میں آزاد ہوتا ہے، اور ابتدائے افزائش میں روحوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا تھا اس پر سب قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل سجدے کرنے سے اس کی پیشانی پر پھول کا نشان بن گیا تھا، چاند اور سورج اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ اتقائے او سورۃ الحجرات کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حریت کہتے ہیں آزادی کو، آب گل اس کا وجود، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ قالوا بلا انہوں نے کہا ہاں، سورہ اعراف کی طرف اشارہ ہے۔ میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، مراد نشان جو سجدوں سے ماتھوں پر پڑ جاتے ہیں۔ سیما کہتے ہیں پیشانی پر۔